میں اس وقت موجود ہوں آٹزم انسٹیٹیوٹ آف پاکستان فیصل ٹاؤن میں. آپ جیسا کہ آٹزم ایک مرض ہے جس کے بارے میں والدین جو ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں اپنے بچے کے بارے میں بتانے کے لیے کہ وہ آٹزم کا شکار ہے یا ان کو پتہ نہیں چلتا. اور اسی حوالے سے اگر آٹزم میں مبتلا بچے اگر اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں یا مبتلا ہو جاتے ہیں تو کیا اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں ہے، یا اس کی نگہداشت کی جائے یا اس کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے تو کیا اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے ہم بات کریں گے. ڈائریکٹر کریکولم آٹزم انسٹیٹیوٹ آف پاکستان فیصل چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے، کیا انفارمیشن، کیا معلومات آپ کے پاس ہیں. دیکھیں جی، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ اگر آپ کو کچھ ایسے سائنس نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے بچے میں آٹزم ہے، یا آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے کسی وجہ سے بولنے میں تاخیر کا شکار ہیں، توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو گھبرانے، پریشان ہونے کی اور فکر کرنے کی، ظاہر ہے انسان ہے، محسوس بھی کرتا ہے. لیکن اپنے بچوں کے فیصلے آپ کو بہت سر اٹھا کر ذمہ داری سے اور ہر طرح سے اس لحاظ سے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے کہ کسی بھی بیماری کی تشخیص اور اس کے سب سے پہلے جو آپ کو اقدامات کرنے ہیں اس میں ڈیلے کا شکار نہ ہو. یہ نہ کہیں کہ اس کا باپ بھی لیٹ بولتا تھا، بول پڑے گا، کچھ دنوں کی بات ہے، فلاں کا بچہ بھی لیٹ بولا ہے. بچوں کی فوراً تشخیص کے لیے جہاں جہاں آپ کو ادارے میسر ہیں، پروفیشنلز جگہ جگہ آپ کو مل جاتے ہیں، گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں بھی، پرائیویٹ سیٹ اپس میں بھی، اپنے بچوں کو لے کر مکمل چیک اپ کروائیں. اور اس کے بعد جو کچھ بھی پروفیشنلز آپ کو آگاہی دیتے ہیں اور کرنے کو کہتے ہیں، جہاں جہاں آپ جیسے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ضرور کریں. اچھا، یقیناً 2 اپریل کو یہ آٹزم ڈے بھی منایا جا رہا ہے. اگر کوئی پیرنٹ ہے، اس کے بچہ بولنے میں ہچکچا رہا ہے یا وہ اس سے بولا نہیں جا رہا، تو کیا سمٹمز کیا ہوتے ہیں کہ والدین جو ہیں اس کی فوری تشخیص کرائیں یا کسی ادارے کے پاس جائیں؟ کیا ایسے ادارے موجود ہیں لاہور میں یا پاکستان میں؟ جی بالکل، پورے پاکستان میں ہیں، پنجاب میں بھی جگہ جگہ ہیں، این جی اوز بھی ہیں، پرائیویٹ سیٹ اپس بھی ہیں اور گورنمنٹ کے بھی ہیں. چلڈرن ہاسپٹل ہے، میو ہاسپٹل ہے، ہر ہاسپٹل میں اب ڈپارٹمنٹس بن گئے ہوئے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے بھی ایک ادارہ بنایا ہے اسپیشل بچوں کے حوالے سے، تو پہلے ہی ان کے ادارے تھے. آٹزم کے حوالے سے بھی ایک ادارہ میرے خیال میں وہاں 70 کے قریب سنا ہے میں نے، بچے بھی جا رہے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرا بچہ جو انسٹرکشنز یا جو ہدایات میں اس کو دے رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہے، سمجھ کر رسپانس دے رہا ہے، کیا وہ میری بات کو سمجھ کر چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں تاخیر کا شکار تو نہیں ہو رہا. پھر جو باتیں 2 سال 3 سال کے بچے کرتے ہیں، اگر آپ کا بچہ وہ نہیں کر رہا، جیسے کہ آپ اسے کہیں کہ جاؤ ماما کے پاس جاؤ، یا کلیپ کر کے دکھاؤ، یا جاؤ دروازہ بند کر دو، اور اگر آپ اسے کہیں کہ یہ دیکھو یہ بابا ہے، یہ ماما ہے، بولو، وہ آپ کو امیٹیٹ نہیں کرتا، کاپی نہیں کرتا، اپنی ہی دنیا میں گم رہتا ہے. کچھ کھلونوں کو خاص ترتیب کے ساتھ کھیلتا ہے، ٹو واکنگ کرتا ہے، آئی کانٹیکٹ نہیں دیتا، اپنے نام پہ رسپونڈ نہیں کرتا. تو یہ وہ شروع کی علامات ہیں کہ جو ایک اشارہ دے رہی ہیں آپ کو کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے. اور خاص طور پر جو آج کل بہت ارلی ایج میں 1.5 سال سے 2-3 سال تک کی ایج میں ہمارے پاس جو ڈیٹا آیا ہے اس میں بہت ارلی ایج میں پیرنٹس نے اپنے بچوں کو اسکرین پہ لگا دیا ہے، وہ خواہ ٹی وی کی ہے، خواہ وہ موبائل فون ہے. اس وجہ سے بچوں کی جو نشو و نما کی سٹیجز تھیں وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہوئی ہیں. آپ اس کو آسان زبان میں اگر سمجھیں کہ ایک بچہ جس نے اپنی ارلی ایج میں اپنی ساری سینسز کو سمجھنا بھی ہے، استعمال میں بھی لانا ہے، اور اس نے دنیا کو ایکسپلور کرنا ہے. آپ نے صرف اس کے ہاتھ میں اسکرین دے کر اس کے کانوں کو اور اس کی آنکھوں کو مصروف کر دیا ہے. اور وہ دیکھ کیا رہا ہے؟ فکشن دیکھ رہا ہے، کارٹونز دیکھ رہا ہے، اس میں کچھ رائمز چل رہی ہیں. تو بچوں کے ریئیکٹ کرنے کی، رسپانس دینے کی صلاحیت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال تک بچے کی برین کی بھی گروتھ ہو رہی ہے، اس کی سینسز بھی ماحول کو ایکسپلور کر کے ریئیکٹ کرنا سیکھ رہی ہیں. تو جہاں جہاں پر یہ بیریئرز آ جائیں گے، جہاں جہاں پر بچہ ایب نارمل روٹین کا عادی ہوگا، اس کی گروتھ اور اس کی شخصیت دونوں چیزیں متاثر ہوں گی. اچھا، یہ بائی برتھ ہوتا ہے، اعصابی کمزوری ہوتی ہے، یا کہ والدین کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ بچے
موبائل یا اسکرین ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کی والدین کے لیے کیا انسٹرکشنز ہوں گی اگر یہی چیزیں جو میں بتا رہا ہوں کہ یہی اثر انداز ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. ابھی تک پوری دنیا میں کوئی 100% ایسی ریسرچ نہیں ہو سکی جس میں وہ کہیں کہ اس کا ایک ڈائریکٹ کاز یہ بن رہا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ریسرچ ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جینس یا اور باقی جو میڈیکل کے حوالے سے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, ریسرچ ہو رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز بہت زیادہ ہیں. اور اب کچھ عرصے سے ہمارے اپنے ایکسپیرینس میں جو چیز آئی ہے, جو بہت زیادہ تعداد ہے بچوں کی, وہ بچے ایسے ہیں جن کو توجہ ماں باپ نے اس سینس میں نہیں دی کہ بچے 10-10 12-12 گھنٹے اسکرین ٹائم پہ لگے رہے ہیں. اسپیچ ڈیولپ نہیں ہوئی, پراپر ڈیولپ نہیں ہوئی, اور وہ ساری علامتیں جو آٹزم کی ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں. ورچوئل آٹزم کا نام اس کو دیا گیا ہے. اب اس میں ایک جو سب سے ہوپ والی, جس میں امید اور ایک سمجھے آپ کو تسلی والی بات نظر آتی ہے کہ یہ بچے پوری مکمل توجہ دینے سے بڑی جلدی ریکور ہو رہے ہیں. ہمارے پاس ایسے کئی بچے ہیں کہ اب ان میں کوئی ایک علامت بھی آپ کو نظر نہیں آتی, لیکن آپ کی پوری توجہ اسپیچ تھیراپسٹ, بیہیویئر تھیراپسٹ, اس بچے کے ایکیڈیمکس, ہر چیز کو آپ اتنی محنت کے ساتھ اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کریں تو بچے ریکور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ 3 سال سے 6 سال کی ایج تک وقت کا ضیاع کر دیتے ہیں, پھر دیکھیں بچے کی شخصیت, اس کی عادات اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ اس کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. بچے کی لرننگ کے پیٹرنز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, بیہیویئرل ایشوز بڑھ جاتے ہیں. تو ارلی بچے کی جو اسیسمنٹ ہے اور اس کے انٹرونشن کا پروگرام ہے, وہ جتنا جلدی آپ پلان کر لیں بچے ریکوری کی طرف چلے ہمارے جائیں. پاس پاکستان میں ایسے اساتذہ موجود ہیں کہ ہم ان آرٹسٹک بچوں کو جو ہے معاشرے کا فعال جز بنوا سکتے ہیں اگر ان پر محنت کی جائے. جی بالکل بن سکتے ہیں. آج دیکھیں ہمیں 25 سال ہو گئے ہیں ہمارے گروپ کو کام کرتے ہوئے, 20 سال اس آٹزم انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کو کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں. تو اس سارے عرصے میں ہمارے درجنوں بچے ہیں جو ریگولر اسکول میں پڑھ رہے ہیں. کچھ بچوں نے او لیول کر لیا ہے, کچھ نے اے لیول کر لیا ہے, کچھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہیں کہیں آفیسز میں یا جہاں پر بھی جاب پلیسمنٹ کی, ان کی اسکلز کے حساب سے جگہ بنتی ہے, ہم ان کی اس ایڈجسٹمنٹ پر بھی کام کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ایک جنگ ہے, اس میں پیرنٹس کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں, ہم لوگ بھی پوری کوشش کرتے ہیں. لوگ بہت اچھے اساتذہ بھی آتے ہیں, برے بھی آتے ہیں, غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا 25 سال سے ہم کام کر رہے ہیں, ہم نے بھی سیکھا ہے. جو آج ہم نے سیکھا ہے وہ ہمارے پاس 25 سال پہلے نہیں تھا. جو غلطیاں ہم اس وقت کر رہے تھے وہ ہم آنے والے پیرنٹس کو اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ غلطی مت کیجیے گا. یہ ہمارا تجربہ تھا. ہم نے اپنی غلطیوں سے اب جن بچوں پر ہم کام کر رہے ہیں تو ریکوری کی سپیڈ زیادہ ہے, کیونکہ وہ تجربہ, وہ مشاہدہ اور وہ اصلاح. کیونکہ آپ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بچے جو بول نہیں رہے, سمجھ نہیں رہے, بتا نہیں پا رہے, سمجھا نہیں پا رہے, ان کو سمجھنا, ان کو ایکسپلور کرنا اور ان کا انٹرسٹ کام میں ڈیولپ کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے. اچھے لوگ بھی آتے ہیں, محنتی لوگ بھی آتے ہیں, ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں, ڈگریز ہوتی ہیں, بہت سارے کورسز کیے ہوتے ہیں لیکن نہیں چلتے. لوگ اچھے بھی ہیں. جی, ہم نے بات سنی فیصل چودھری کی جو کہ آٹزم انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کو 25 سال سے یہاں پر چلا رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ یقیناً آٹزم بچوں پر اگر خصوصی توجہ دی جائے اور ان پر محنت کی جائے تو ان کے والدین بھی اگر ساتھ دیں تو ان بچوں کو جو ہے معاشرے کا فعال جز بنایا جا سکتا ہے. اور ایسے بچے بھی ہیں جو کہ یہاں پر آئے اور اس وقت جو ہے او اے لیول کر کے جو ہے وہ اچھی جابس بھی کر رہے ہیں.